بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حمدا كثيرا طيبا لله الملك الواحد القهار توصيفا تعظيما تكريما بالنعت سيدنا محمد المختار الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله النور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محفل میں موجود استاذ العلماء استاذ محترم حضرت مفتی فاروق عالم اشرفی شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ، دیگر علماء کرام، ثنا خوان مصطفیٰ، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چلا ہے، لیکن جو بھی وقت ہے انشاءاللہ تعالی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میں گزرے گا۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ محفل میلاد میں آپ سے میری ملاقات ہے۔ تمام تعریف حمد و ثنا اسی کو زیبا جس کی شان الحمدللہ رب العالمین۔ کروڑوں درود و سلام حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ شاعر کہتا ہے عزیزو آؤ شہ دو سرا کی بات کریں، عزیزو آؤ شہ دو سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں۔ اب پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں کئی جگہ سے بول کر آپ کی سرزمین پر آیا ہوں اور ان دونوں بھائیوں کی محبت پر اور ان کے اسرار پر آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں۔ ان دونوں نے ایسی فرمائش کر دی حضرت کہ حضرت آپ نعت پڑھیے تو ترنم میں پڑھیے۔ حالانکہ میں ترنم سے کوسوں دور ہوں، نعت تو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو میں ان دونوں کی خواہش پر آواز جیسی ہو لیکن میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ روز قبل میں نے کہا تھا یہ نعت پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ مقبولیت بھی عطا فرمائے۔ مطلب پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حال غم سنائیں گے، حال غم سنائیں گے، جب مدینے جائیں گے، حال غم سنائیں گے، جب مدینے جائیں گے، حال غم سنائیں گے، جب مدینے جائیں گے، حال غم سنائیں گے،
جب مدینے جائیں گے زخم دل دکھائیں گے، زخم دل دکھائیں گے، جب مدینے جائیں گے زخم دل دکھائیں گے، جب مدینے جائیں گے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، حال غم سنائیں گے جب مدینے جائیں گے، حال غم سنائیں گے جب مدینے جائیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب مدینے جائیں گے۔ زخم دل دکھائیں گے جب مدینے جائیں گے۔ اور یہ شعر دیکھیں، اس گھڑی زبان سے ہم اشتیاق عالم کی، اس گھڑی زبان سے ہم اشتیاق عالم کی نعت گنگنائیں گے، نعت گنگنائیں گے جب مدینے جائیں گے۔ گنگنائیں گے جب مدینے جائیں گے۔ اور یہ شعر شاعر کہتا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید ایجا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے، خوف سے وجود اپنا سوچ کر لرزتا ہے، خوف سے وجود اپنا سوچ کر لرزتا ہے، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب مدینے جائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب مدینے جائیں گے۔ حضرت یہ شعر، بے قرار دل کب سے کہہ رہا ہے یہ سب سے، بے قرار دل کب سے کہہ رہا ہے یہ سب سے، کیا لوٹ کر نہ آئیں گے، لوٹ کر نہ آئیں گے جب مدینے جائیں گے، لوٹ کر نہ آئیں گے جب مدینے جائیں گے۔ اور آخری شعر، قلب صاف کرنے کو آنکھیں پاک کرنے کو، قلب صاف کرنے کو آنکھیں پاک کرنے کو، خاک در لگائیں گے، خاک
کے در لگائیں گے جب مدینے جائیں گے، خاک در لگائیں گے جب مدینے جائیں گے، حال غم سنائیں گے جب مدینے جائیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب مدینے جائیں گے۔ اور مختہ دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ سیدہ کی چوکھٹ پر رکھ کے اپنا سر احرار، سیدہ کی چوکھٹ پر رکھ کے اپنا سر احرار، آقا کو منائیں گے، آقا کو منائیں گے جب مدینے جائیں گے، آقا کو منائیں گے۔ سیدہ کی چوکھٹ پر رکھ کے اپنا سر احرار، آقا کو منائیں گے جب مدینے جائیں گے، حال غم سنائیں گے جب مدینے جائیں گے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کسی موضوع کے تحت گفتگو کی جائے، لیکن آسان لب و لہجے میں حضور کی عظمت اور حضور کی ولادت کے واقعات آپ تو علماء، خطباء، شعراء سے سنتے ہی ہیں، لیکن کچھ الگ انداز سے آپ کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے دادا جان حضور امام المسلمین حضرت العلام صفی العالم صفی شہبازی نور اللہ مرکزہ کے بس 2-3 شعر تحت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، طلوع وہ دیکھو رسالت کا آفتاب ہوا، طلوع وہ دیکھو رسالت کا آفتاب ہوا، ضیا سے جس کی ہر ایک ذرہ ماہتاب ہوا، اور کہیں جو حد سے فزوں شوق و اضطراب ہوا، درے حضور پہ پہنچا تو دل گلاب ہوا، درے حضور پہ پہنچا تو دل گلاب ہوا۔ اور قرآن میں دیکھ لو ہر بات حق کی جانب سے، توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں دیکھ لو ہر بات حق کی جانب سے، کہیں پہ تاہا تو یاسی کہیں خطاب ہوا، کہیں پہ تاہا تو یاسی کہیں خطاب ہوا۔ اب مجھے بہت سنبھل کر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا ہوگا تاکہ ہر خاص و عام کو میری بات سمجھ میں آئے۔ اب سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور کی عظمت بیان کر رہا ہوں، اور جہاں پر سرکار کی بات ہو وہاں پر عاشقوں کو جھومنا چاہیے، جھومنا چاہیے۔ اور آج تو نوری شب ہے پیارے، آج تو حضور کی آمد کی شب ہے، یہ وہ شب ہے جس شب پر ہزارہا شبہائے قدر قربان ہے، یہ وہ شب ہے۔ تو میں حضور کی عظمت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کرام کو پکارا تو نام لے لے کر پکارا، یا آدم یا عیسیٰ یا موسیٰ کہہ کر پکارا، لیکن قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اپنے حبیب کو پکارا
تو ہر بار ایک انوکھے انداز سے پکارا، ہر بار ایک اچھوتے انداز سے پکارا، ہر بار ایک نرالے انداز سے پکارا۔ کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کبھی برہان کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی نور کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی سراجم منیر کہہ کر پکار رہا ہے۔ تو اس پکارنے سے سمجھ میں آ گیا کہ آدم کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور، شیس کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور، نوح کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور، ابراہیم کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور، عیسیٰ کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور پیارے یہ وہ اور ہے جو قابل غور ہے، یہ وہ اور ہے کہ میدان حشر میں بھی اسی اور کا دور ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اہل علم سمجھ گئے، اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کل میدان حشر میں اور انبیاء کرام کہیں گے گنہگاروں کہیں اور جاؤ، سیہ کاروں کہیں اور جاؤ، فقط آمنہ کا لال عبداللہ کا بیٹا ہمارا اور تمہارا آقا ہوگا جو یہ فرمائے گا گنہگاروں میرے پاس آؤ، سیہ کاروں میرے پاس آؤ، خطا کاروں میرے پاس آؤ، عیسیٰ شیعاروں میرے پاس آؤ، میرے وفاداروں میرے پاس آؤ۔ تبھی تو شہباز خطابت نے کہا کہ جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی، جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی، بات بن جائے گی ہم گنہگار کی، اور امتی امتی کہہ کے سرکار نے لاج رکھ لی ہے لاکھوں گنہگار کی، اور ان کی نالین سر پہ اٹھا لے زیا، کیا ضرورت ہے تاج اور دستار۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، انہیں اچھائی اور بھلائی کی راہ پر چلانے کے لیے اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء و مرسلین کو یکے بعد دیگرے بھیجتا رہا، اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت اتنا دراز سے دراز ہوا، اتنا آگے بڑھا، اتنا طویل ہوا کہ ان آنے والے ہادیوں کی تعداد، ان آنے والے رہبروں کی تعداد، ان آنے والے پیشواؤں کی تعداد، یعنی ان آنے والے رسولوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تک پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر کچھ ایسا خاص کرم فرمایا کہ ان کو تمام جہان والوں سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، جیسا کہ قدرت تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی یہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمام اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں تمام انبیاء و مرسلین اولین و آخرین پر فضیلت تامہ حاصل ہے۔ وہ تمام اوصاف جو انبیاء سابقین کو دیے گئے وہ سب کے سب ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بتمام و کمال موجود ہے۔ تبھی تو فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اور ایک پتے کی بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو لوگوں کی ضروریات اور دنیا کے حالات کے اعتبار سے بھیجا۔ اس وقت جو برائیاں بدعمالیاں قوم میں تھیں انہیں ختم کرنے اور مٹانے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت تھی وہ سب اسباب و وسائل اپنے نبی کو دے کر لوگوں کے درمیان بھیجتا تھا۔
جن صنعت و حرفت پر دنیا کو ناز تھا، ان صنعت و حرفت کا امام بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا تھا، جنہیں دیکھ کر دنیا کے نیک بخت لوگ اس بات پر یقین کر لیتے تھے اور بلا چون و چرا آنے والے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے۔ تو بہت سارے پیغمبر 1,24,000 کم و بیش آئے، لیکن سب کی شان الگ ہے، مصطفیٰ کی شان الگ ہے۔ سب کا مقام اور ہے، مصطفیٰ کا مقام اور ہے۔ اب ایک دو مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسانوں، جناتوں، پرندوں کا لشکر عطا کیا، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر اور جنگ احد میں فرشتوں کا لشکر عطا کیا، فرشتوں کا لشکر عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ 3 میل دور سے چیٹی کے چلنے کی آواز سن لیا کرتے، مگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے ماں کے پیٹ سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن لیا کرتے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ اگر اس پر بات کی جائے تو پوری رات تمام ہو جائے، لیکن بات مکمل نہ ہو۔ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، دنیا میں حضرت آدم کے بعد اتنی زیادہ برائیاں نہیں تھیں، کیونکہ ان کے بعد حضرت شیس آ گئے۔ حضرت شیس کے بعد بھی دنیا میں زمانے میں اتنی زیادہ برائیاں، بے حیائیاں نہیں تھیں، کیونکہ ان کے بعد حضرت نوح آ گئے۔ جب تک ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، برائیوں کو پھیلنے کا موقع نہ ملا، بے حیائیوں کو عروج پانے کا موقع نہ ملا، اختلاف و انتشار کو پاؤں پسارنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 570 سال تک کوئی نبی نہ بھیجا گیا، کوئی رسول نہ بھیجا گیا، کوئی کتاب نہ بھیجی گئی، کوئی صحیفہ نہ بھیجا گیا، کوئی پیغام نہ آیا، تو لوگوں نے پیغام عیسوی کو بھلا کر، انجیل کی تعلیمات کو بھلا کر اپنے منمانے طریقے پر زندگی گزارنے لگے۔ گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا ہر طرح کی برائیوں اور بے حیائیوں سے بھر گئی۔ گویا کہ دنیا تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم کی تاریکی اس کے اندر، تشدد کی تاریکی اس کے اندر، بربریت کی تاریکی اس کے اندر، قتل و غارت کی تاریکی اس کے اندر، سفاکیت کی تاریکی اس کے اندر، گمراہیت کی تاریکی اس کے اندر۔ پہلے میں یکجا تو کر لوں کل جہاں کی ظلمتیں، تب کہیں کچھ واقعہ دور جہالت کا لکھوں۔ جہالت یہی تھی، رذالت یہی تھی، ضلالت یہی تھی، بطالت یہی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، جوا کھیلنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، شراب پینا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، عورتوں کو بے عزت کرنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، یتیموں کا مال کھانا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، باطل خداؤں کے آگے جھکنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، پانی کے چند قطروں کے لیے صدیوں لڑتے رہنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، کمزوروں کو دبانا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، غریبوں کو ستانا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، عورتوں کی عزت سے کھیلنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی۔ اب دنیا کو ضرورت تھی ایک ایسے ریفارمر کی، ایک ایسے قائد کی، ایک ایسے مصلح کی، ایک ایسے پیغمبر کی جو اپنے اندر ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور ان سے لڑنے کی بھرپور طاقت بھی۔ تو پیغمبر تو پہلے بھی آئے، اب ضرورت تھی پیغمبر اعظم کی، رسول تو پہلے بھی آئے، اب ضرورت تھی رسول اعظم کی، ہادی تو پہلے بھی آئے، اب ضرورت تھی ہادی اعظم کی۔ تبھی تو شہباز خطابت فرماتے ہیں کہ جب ظلم و جور و کفر سے بھر گئی ساری زمین، چیخ اٹھی دنیا خدایا بھیج دے کوئی امی، بھیج دے کوئی امی، صبح صادق میں خدا کا نور اترا اوڑھ کر، شان ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، شان ارسلنا کا الا رحمت للعالمین۔
हादी आज़म आ रहे हैं, अब दुनिया में रसूल आज़म आ रहे हैं, अब दुनिया में मुस्लिह आज़म आ रहे हैं, तो अब दुनिया में कायदे आज़म आ रहे हैं, अब दुनिया में आफ्ताब हुदा आ रहा है, माहताब अता आ रहा है, दुर्रे बहरे सफ़ा आ रहा है, सैयदुल असफिया आ रहा है, जलवाए हक नुमा आ रहा है, अक्स नूरे खुदा आ रहा है, साहिबे हल अता आ रहा है। तो अब दुनिया में सारे नबियों के ख्वाब आ रहे हैं, रहमतें बेहिसाब आ रहे हैं, दरे मुस्तजाब आ रहे हैं, वजह तख्लीक़े कायनात आ रहे हैं, नूरे शम्सो कमर आ रहे हैं, जुल्मतों की सहर आ रहे हैं, राकिबे बहरो बर आ रहे हैं। तो अब दुनिया में अल्लाह का हबीब आ रहा है, यानी नूरुन अला नूर आ रहा है। तो अब दुनिया में हादी आज़म आ रहे हैं। आखिरी बात करने जा रहा हूं, आइए हम और आप देखते चले कि इस रहबर के आने का अंदाज कैसा है, इस मुस्लिह के आने का अंदाज कैसा है। क्या ये भी वैसे आए जैसे दूसरे आए? क्या इनके आने का अंदाज भी वैसा ही है जैसा आम लोगों का हुआ करता है, या इनमें कोई ख़ास बात है? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम और आप 12वीं की आलम तसव्वुर में 12वीं की सुबह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पुरबहार सेहन में हाज़िरी देते हैं। तो हमने देखा कि जन्नत की हूरें सब बांधे खड़ी कह रही हैं, उखरुज या रसूल अल्लाह, उखरुज या नबी अल्लाह, उखरुज या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए, या हबीब अल्लाह तशरीफ़ लाए, या नबी अल्लाह तशरीफ़ लाए। इसी दरमियान नबूवत का आफताब, रिसालत का महताब अपनी पूरी जलवा सामानियों के साथ फर्शे ज़मीन को नूरे मुबीन से मुनव्वर करता हुआ मतलाए दुनिया पर तुलू हुआ। तो अचानक फ़ज़ाएँ या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह, या हबीब सलाम अलैह, सलावतुल्लाह अलैह के लाहूती नगमात से गूंज उठी। ये जो नूर आया, ये जो रसूल आया, तो अपने साथ ऐसा नूर लाया कि आपकी वालदा माजदा हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने मक्के से बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। ये जब नूर आया तो इस शान के साथ आया कि फारस का आतिश कदा बुझ गया। ये नूर जब आया तो काबे के बुत औंधे गिर पड़े। तभी तो शहबाज़ खिताबत फरमाते हैं कि सनम मुंह के बल गिर के काबे में बोले, हटो आमदे मुस्तफ़ा हो रही है, दुल्हन कायनाते खुदा हो रही है, ज़रूर आमदे मुस्तफ़ा हो रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए, हमारा और आपका यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और हम सब को हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।